تو ہم اس کا عرس بھی کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے، کیونکہ ان بڑوں سے ملانے کے لیے نہیں، اب اس کو گالی دے کر گالی بڑوں تک جا رہی ہے، تو اب یہ اس کی ذات میں سارے بڑوں کا ذکر آ گیا ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا جب آپ کینیڈا کی فلائٹ لے کر اترتے ہیں تو 4 بندے نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، کتنا جمع کر کر کے ایمان بیچ کر میں پیسہ لایا تمہارے لیے، تم 4 نہیں آئے میرے پاس۔ تو میں نے کہا جب آپ کے استقبال کے لیے پروٹوکول چاہیے تو رسول اللہ کے صحابی کے خلاف اگر بکبک کی جائے اور لاجک اس میں کہ اس شروع ہو گئے، تو میں نے کہا جو گالیاں تم دے رہے تھے تم حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق، توجہ لاجک سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں علماء نے یہ کہا میرے بچوں بزرگوں توجہ کرنا، کیوں علماء نے یہ کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کیوں زیادہ بیان کی گئی؟ اس لیے کہ اس دور میں لوگ حضرت علی کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ۔ تو اس وقت علماء نے یہ اپنے اوپر فرض کیا کہ اب علی کہنا ہی ابو بکر کہنا ہے، علی کہنا ہی عمر کہنا ہے، کیونکہ اس شخصیت کو گالی دے کر سب کی طرف ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دو گے اور ان کے خلاف سازش کرو گے تو ہم حضرت کو مولا علی کے مقابلے پر تو نہیں مانتے سنی، بلکہ امیر معاویہ خود یہ کہتے تھے بھرے مجمع میں کہ علی کا جوتا آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر ہے۔ توجہ ہے؟ ہم تو حضرت امیر معاویہ کو امام حسن کے مقابلے پر نہیں مانتے فضیلت میں، امام حسین کے مقابلے میں نہیں مانتے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے اس پر اٹیک کرو گے تو اب علی کا ذکر معاویہ کے نام پر ہی ہوگا، ابو بکر کا ذکر معاویہ ہی کے نام پر ہوگا، عثمان کا ذکر ان کے نام پر ہوگا، ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے کہا اب ایک صحابی کو گالی دیا تو نے تو انہی کے جیسے حضرت علی کے تناظر میں آپ دیکھیں، یعنی ہم مراتب کو جو ملا دے وہ تو خارجی ہے، اور جو مرتبوں کو بھلا دے وہ رافضی ہے، جو مراتب بھی یاد رکھے شان یاد رکھے وہ اہل سنت غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں، چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے یہ کوئی انتشار یا مناظرے کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس نظریے کو لیجئے۔ دیکھو اگر تم صحابہ کو گالی نہیں دیتے ان کا ایام نہیں منائے جاتے، ان کا ایام منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کی شانیں بتانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں اگر ایک تقریر محلے میں آپ کے خلاف بولوں تو میرے مقابلے میں آپ 4 جلسے لا کر اپنی تعریف کرواتے ہیں، تو میں نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اپنے مرشد کے لیے 4 بندے لا کر تعریف کرائی جاتی ہے، تو جب رسول اللہ کے صحابی کو گالی دو گے تو پھر ہم بیٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے، اٹھیں گے بھی تو معاویہ کہیں گے۔ بات سمجھ رہے؟ پھر میں اس کو حفظ مراتب مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر نہیں، میں آپ سنیوں سے بات کر رہا ہوں، ان سے کیا تعلق؟ ان کو ہم کوئی اپنا ایمان، کوئی ہمارے وہ ٹھیکیدار ہیں ان کو ایمان ظاہر کریں نہیں، لیکن یہ بات بتانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے بغض اتنا بڑھ گیا کہ لگا نہیں ہم تو صحابی مانتے ہیں، فضائل نہیں مانتے، اب تو کتابیں آ رہی ہیں کہ ہم صحابی بھی نہیں مانتے، صحابی بھی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا ظلم کون کر رہا ہے؟ تم صحابی بھی نہیں مانتے، امام حسن پوری ریاست دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی موضوع میرا مولا مرتضیٰ ہے، لیکن جب بات یاروں کی آئے گی تو حضرت مولا مرتضیٰ نے خود کہا کہ معاویہ کا خدا ایک، میرا بھی خدا وہ جو معاویہ کا خدا، میرا بھی رسول وہ جو اس کا رسول، ہاں بھائی یہ میرا باغی ہو گیا، باغی بمانا وقت کے حاکم کے سامنے کھڑا ہوا تو باغی کی سزا تو قتل تھی، علی تو فتویٰ جانتے ہیں، لیکن وہ غوث اعظم نے غنیہ میں لکھا، قادری بنتے ہو، غوث اعظم نے لکھا، حضرت بابا فرید جس کتاب کو پڑھاتے تھے التمہید، جس کو پڑھا کر حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت دی تھی آپ نے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ معاویہ کے پاس دلیل تھی اور وہ دلیل اجتہاد کی تھی، اس وجہ سے اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، اس وجہ سے مولا مرتضیٰ بھی صلح کی طرف آئے اور امام حسن بھی آئے۔ اب اس میں حق پر مولا علی ہی ہے، یہ بھی سنیں، فائد مولا علی ہی ہیں، چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو، اہل سنت مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن یہ اجتہاد کی بات ہے، اگر ان سے ان کے درجے کی خطابی ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ گالیاں دی جائے، ان کا ترجمہ نہیں کہ توہین کی جائے، نہ یہ ترجمہ ہے کہ مولا علی سے بڑھایا جائے، ہم اس حفظ مراتب کو رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ جب حضرت علی موجود تھے تو جس وقت حضرت میرا مولا موجود تھا، 4 سال اپنی خلافت کے منصب پر اہل سنت امیر کا لفظ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بولتے تھے،
ہمارے نزدیک اگر حضرت امیر معاویہ مولا علی کے سامنے آ جائیں تو پھر ہم کہیں گے امیر المومنین، یا امیر المومنین لمبا کہنے کی ضرورت نہیں، حضرت امیر وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. وہ کہنے گے یہ آپ تو امیر معاویہ کہتے تھے. میں نے کہا بچو جب علی کھڑا ہونا تو امیر وہی ہوتا ہے. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. اتنی واضح کشادگی کے بعد اہل سنت کو تانا دینا اور بات کرنا، اور آپ جو گالیاں دیتے جا رہے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں میں نے ضمن سے اس لیے عرض کیا، چڑھانے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، لان تان کرنے کے لیے نہیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، جوش خطابت میں نہیں. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو صحابہ کی برزخ ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، مقیاس ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی ہماری زبان سے کسی بزرگ کی بے ادبی بولیے نہ ہو جائے. اس لیے حضرت امام نسائی نے بھی دیکھیے جان دی. جب وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے میرے دوستو، مولا علی سے اہل سنت کا تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ ممبر پر بیٹھے تھے تو 4 لوگ آگے ڈنڈا لے کر کہنے لگے دیکھو تم کو دوسرے جمعے بھی کہا تھا ہم نے کہ تم علی کے مناقب بیان نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب وہ محدث سے امام تھے، کئی ان کے شاگرد تھے. جب آیا دوسرا جمعہ پھر وہ بیٹھے، انہوں نے ذکر علی شروع کر دیا رضی اللہ عنہ. اب وہ لوگ زیادہ تعداد میں ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے اور جو آپ کے تلامذہ تھے ان کو مارنے لگے. باقی مقتدی تو ایسے ہی ڈر کے بھاگ گئے، لیکن جو بھاگ گیا مرا وہ بھی کبھی تو مرا ہوگا. جو مقتدی بھاگ گیا وہ بھی تو کبھی مرا ہوگا. کچھ شاگرد سامنے تھے، انہوں نے امام نسائی پر ایسے حملہ کیا خنجروں کے ساتھ کہ آپ ممبر ہی پر شہید ہو گئے اور شہادت ہوئی حب علی. میں نے پہلے کہا تھا چاشنی اور ہوتی وہ چاند کی چمک سے ملتی ہے، اور جس کو شہد مل گیا نا میرے دوستو تو سورج کی تمازج انتخاب اور انتہا پر جب پہنچتی ہے کہ جب چاند کی چاشنی اس کے اندر آ جائے تو جس کو شیخین کی محبت کمال پر ملی اس کے دل میں مولا علی کی محبت آ گئی، اور جب مولا علی کی محبت آ گئی تو پھر بندے کے لیے سب سے لذیذ چیز اس کا عقیدہ اور نظریہ تھا. حضرت امام نسائی کو وہاں اسی وقت جمعے کے دن ممبر پر شہید کیا گیا. قصور کیا تھا؟ علی سے محبت کرتا ہے. مریدین ڈر گئے کیونکہ ہنگامہ بڑا پھیل گیا تھا. آپ کو امانتاً توجہ ہے فلسطین میں ایک جگہ پر دفن کیا گیا، اور کئی سال کے بعد پھر آپ کا جسد جب حالات ٹھیک ہو گئے، سازگار ہوئے، تو آپ کی قبر شریف کو کھودا گیا اور آپ کو جب نکالا گیا تو علی کا عاشق ایسا لیٹا ہوا ہے جیسا ابھی سو ہی رہا ہے. یہ عشق بندے کو مرنے نہیں دیتا نا کفن کو سڑاتا ہے. اس بارش میں دیکھے کتنی قبریں کھلی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نظام ناقص ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہم اس میں حکومت کے ساتھ اور حکومت ہمارے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ مل کر کچھ کام کرے. کتنے لوگ کیسے حافظ قرآن قبر کھلی جناب. میرے پاس ابھی ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے، میرے خیال میں وہ ہندوستان میں کسی مزار شریف کے قریب ہے. وہ قبر ٹوٹ گئی اور سارے مزارات جو ہے وہ بوسیدہ ہیں، لیکن وہ قبر جب ٹوٹی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر مردے کی ویڈیو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر اس نے بنائی تو حالت یہ ہے کہ باقاعدہ وہ بزرگ میت کو آپ درمیان میں دفن کرتے ہیں، وہ اس دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں ادھر گئے. اور جس طرح بندہ کبھی کبھی تھکن سے گھٹنے لیٹے ہوئے گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھتا ہے، یہ کیفیت ان کی ہے. اور کفن ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تدفین ہوئی ہے، اور قریب کے مزارات بتا رہے ہیں 150-200 سال پہلے وہ انتقال کر گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کھلی، حضرت عمر کی قبر کھلی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مدینے میں سیلاب آیا تو دیوار گری، لوگ چیخ پڑے، سرکار کا پاؤں نظر آ گیا، کیونکہ جو دیوار تھی سید عائشہ کے حجرے کی وہ گری، سامنے پاؤں نمودار ہوا، سامنے پاؤں نمودار ہوا. لوگ چیخ پڑے تو حضور کا پاؤں ہے، لیکن جو لوگ پرانے موجود تھے انہوں نے توجہ کی، فرمایا نہیں یہ تو عمر کا پاؤں ہے. اور پھر دوبارہ عمارت کو میرے دوستوں تیار کیا گیا. تو امام نسائی کو جو حضرت علی کی محبت میں مارے گئے، شہید ہوئے، لیکن اس محبت نے ان کو مٹی نہیں ہونے دیا. ان کے جسد مبارک کو میرے دوستوں بزرگوں وہاں سے نکالا گیا اور نکال کر پھر صفا مروہ کے قریب اس دور میں لا کر ان کی تدفین کی گئی ہے. قبر ابھی ان کی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ صفا یا مروہ کے قریب کی جو جگہ ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا اور وہ حرم کے اندر آرام فرما رہے ہیں. حجاج بن یوسف کے کان میں خبر آئی، یہ اہل سنت کے علماء کی قربانیاں مولا علی کی محبت کے لیے.